نصراللہ صاحب ملیشیا سے پوچھتے ہیں، ایک مشہور اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ یہودی بیت المقدس کو گرائیں گے، آس پاس کے ممالک پر قبضہ کریں گے، پھر ہیکل سلیمانی بنائیں گے، یہ سب کچھ حدیثوں میں ہے یا ان اسکالر کے اپنے خیالات ہیں؟ کچھ لوگ تو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بیت المقدس گرے گا یا پھر ہیکل سلیمانی بنے گا اور پھر اس کے بعد جہاد ہوگا، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ تقریر میں نے بھی سنی ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا اپنا تجزیہ تھا، صراحتاً حدیث میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ضرور ہے کہ تمہاری بہت بڑی لڑائی ہوگی یہودیوں سے، تو پھر دجال اور امام مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہ گریٹ اسرائیل بنے گا، ایسا روایات میں نے کوئی ایسی حدیث میری نظر سے نہیں گزری، تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار سے وہ ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے تجزیہ کرنے میں، اور اس میں نقصان بھی ہے نا، وہ کلپ لوگ چلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ گریٹ اسرائیل نہیں بنے گا، اور غزہ پہ بھی اسرائیل کا انشاءاللہ قبضہ نہیں ہوگا۔ صرف گریٹ اسرائیل تو دور کی بات ہے، کیونکہ بہت ٹف ٹائم دیا ہے وہاں کی عوام نے اسرائیل کو۔ ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھ رہے ہیں کہ غزہ پہ بڑے آرام سے قبضہ ہو جائے گا، کب سے اسرائیل کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن غزہ کے مسلمان کسی قیمت پہ بھی غزہ پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، چاہے کوئی ان کی مدد کرے یا نہ کرے، وہ نہیں غزہ پہ قبضہ ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ تو ایسا کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس پہ کامیاب ہو جائے گا اور ہیکل سلیمانی بنائے گا، روایات میں ایسا کوئی نہیں ملتا ہمیں۔ یہ ان کا ایک تجزیہ تھا، اپنا ایک اجتہاد تھا جو وہ بڑے مضبوط لہجے میں بیان کیا کرتے تھے، لیکن روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ انسان کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، جو نصوص ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی، جو نصوص شریعت کی جو نصوص ہیں تو ان میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ عبد الرحمن لیاری کراچی سے، میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں کہ لوگ وہ کلپ چلا چلا کے مایوسی پیدا کروا رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا بھائی یہ بھی بن جائے گا، وہ بھی بن جائے گا، اس کا مطلب جب شکستی ہو جائے گی تو پھر فلسطینیوں کو مزاحمت کی ضرورت کیا ہے، جب ایک چیز ہو کے ہی رہنی ہے، تو یہ غلط ہے۔ ویسے بھی اگر اس طرح کی روایات ہوتی تو فلسطینی لڑتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں تو حدیث میں تو آتا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ ایک اجتہادی غلطی پر اس کو محمول کرنا چاہیے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ غزہ پہ بھی انشاءاللہ کنٹرول نہیں ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو وہ دوبارہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، غزہ پہ اسرائیل کنٹرول کر چکا ہے لیکن پھر غزہ دوبارہ چھوڑ چکا ہے، وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا۔